بسم اللہ الرحمن الرحیم من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ایک یہ بتائی ہے کہ وہ الکبیر ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ متکبر ہے، اور اسی طرح اللہ کی صفت ہے کہ وہ متعال ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اپنی بڑائی بیان کرتا ہے، اس کو یہ حق ہے، اور وہ سب سے بلند ہے، اس کی شان سب سے بلند ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ جو اس کا حق ہے خاص کبریائی کا، بڑائی کا، اس کی شان کی بلندی کا، تو اس کے حق میں کوئی ہاتھ نہ ڈالے، کوئی بڑا بننے کی کوشش نہ کرے، کوئی بلند بننے کی کوشش نہ کرے، کوئی متکبر نہ ہو جائے۔ یہ متکبر اللہ کی صفت ہے، یعنی اللہ کو ہی یہ زیب دیتا ہے کہ وہ متکبر ہو، کیونکہ وہ کبیر ہے، وہ متعال ہے۔ کسی بندے کو، کسی مخلوق کو جو فقیر ہے، محتاج ہے، دم دم اور قدم قدم اس کے سامنے خطرے ہیں، ہاں، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کی مشیت کے بغیر وہ کوئی بڑائی اور کبریائی کی بات کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، اللہ نے تنبیہ فرمائی، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبریائی میری چادر ہے، عظمت میرا ازار ہے، میرا اوڑھنا جو ہے یہ کبریائی ہے، میرا ازار جو ہے یہ میری عظمت ہے، میرا عظمت میری ازار ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جس نے ان میں کسی ایک پر ہاتھ ڈالا، کسی ایک کو لینے کی کوشش کی، بڑائی یا اسی طرح عظمت، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے جہنم میں آگ میں جھونک دوں گا۔ سخت تنبیہ کی، سخت تنبیہ کی۔
ہم اللہ کے بندے کتنے کمزور ہیں قدم قدم پر، کتنے مجبور ہیں قدم قدم پر۔ انسان کے حالات جو ہیں، جو ہمارے سامنے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے ہیں، اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں کیا حیثیت ہے انسان کی، کوئی کتنا بھی بڑا ہو۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک شخص کپڑا پہن کر کے گھسیٹ کے جا رہا ہے، کبر میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب اس کے اوپر آتا ہے تو اسے دھنسا دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں قیامت تک وہ دھنستا رہے گا، قیامت تک وہ زمین میں دھنستا رہے گا۔ یعنی کبر اور غرور میں مبتلا ہو کر کے انسان اگر کہیں بھی اپنی بڑائی اور اپنی اہمیت اور اپنی عظمت اب اللہ کے بندوں کے بیچ میں ثابت کرنا چاہتا ہے تو اللہ کو اتنا ناگوار ہے، اتنا ناگوار ہے کہ اس کا غضب پھوٹتا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ بندہ تو ہمیشہ اس بات کا پابند ہے، مکلف ہے کہ ہر وقت اللہ کی کبریائی کی بات کرتا رہے، ہر وقت اس کے ذکر میں اور اس کے مطلب وظیفے میں، اور جو ذکر اور وظیفے ہیں در حقیقت یہ ہیں کیا؟ یہ حقیقت دل کے اندر کسی سچائی کو اور مضبوط کرنے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے، اور وہ سچائی جو دل سے آدمی مانتا ہے اس کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ اللہ اکبر کے اتنے جو اوراد و وظائف ہماری زندگی میں اور اللہ کی عبادتوں کے ساتھ وابستہ ہیں، ذکر کا بہت بڑا کلمہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا، یعنی اللہ کی بڑائی بندہ بیان کرتا رہے، کہتا رہے اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ اور یہ بات زبان سے کہے تو ایسا نہ ہو کہ اس کو پتا نہیں کہ وہ کیا بولتا ہے، اس کا تعلق اس کے دل سے ہو، تاکہ کہیں اس کے اندر بڑائی کا کوئی چکر نہ آئے، کہیں اس کے دماغ میں اپنی بڑائی کا کوئی احساس نہ آئے۔ اسی لیے اس ورد کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہمارے لیے ہمارے وظیفے کا ایک بڑا حصہ بنا دیا۔ ہماری نماز شروع ہوتی ہے، ہاں تو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نماز میں داخلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظام دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے واسطے سے، سنت کے واسطے سے، کہ اللہ کی بڑائی کے کلمہ عظیم کے ذریعے تم اللہ کی اس عظیم عبادت میں داخل ہو، جو عبادت پوری کی پوری عاجزی اور بندگی اور کمزوری اور بندے کی اللہ تعالیٰ کے سامنے عبودیت اور عجز کا اظہار ہے۔ یہ نماز میں جب آدمی آتا ہے تو کیا کہتا؟ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے سجدے میں جاتا ہے، مختلف اعمال صلاۃ سے گزرتے ہوئے، اور نماز میں جاتا ہے تو اس پوزیشن میں جاتا ہے کہ انسان کی کمزوری اور عاجزی کی آخری حد ہوتی ہے۔ تو یہ سب سبق جو ہے، یہ جو مشق ہے، تمرین ہے، یہ کس لیے ہے؟ کہ انسان کے اندر کہیں اپنی بڑائی کا ایسا خیال نہ آئے، ایسا بڑائی کا چکر اسے اپنے مطلب بندش میں نہ لے کہ انسان حق کا منکر ہو جائے، انسان اپنی حیثیت بھلا دے۔ کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تم زمین میں رہو، زمین پہ چلو، تو کہیں تم اپنی حیثیتیں ثابت کرنے کی کوشش مت کرو۔ کہا زمین میں اکڑ کے مت چلو، تمہاری کیا پوزیشن میں، تم کتنا اوپر اٹھ سکتے ہو، کیا ہے؟ تمہاری کوئی اٹھان نہیں ہے، رب نہ چاہے تو تم کچھ نہیں اٹھ سکتے۔ جو بھی تمہیں اٹھان ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی، تمہاری حیثیت اتنی عاجزی کی ہے۔ کہا زمین پہ اکڑ کے مت چلو، اپنے آپ کو دکھاؤ مت، اپنے آپ کو دکھاؤ مت اپنی بڑائی کی صورت میں، بلکہ بندے کے کمال کیا ہے؟ بندے کا کمال یہ ہے کہ وہ کتنا چھوٹا بن کر کے رہتا ہے۔ بندے کا کمال اس میں ہے کہ وہ اگر کسی پہلو سے بڑا بھی ہو تو بھی وہاں اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کے پیش کرے۔ یہ بندے کا کمال ہے، بندگی کا کمال یہ ہے۔ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب ہے جو بندہ اپنی حیثیت کے باوجود اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کی کوشش کرے، لوگ بڑا مانے، لوگ بڑا سمجھے تو یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن کسی بھی پوزیشن میں آئے اور اس کا نقطۂ نظر یہ ہو کہ لوگ ہمیں بڑا سمجھے،
बड़ा स्टेज ढूंढे, ऐसी जगह बैठने की कोशिश करे जहां से लोग ये समझे कि हाँ बड़ी जगह पे बैठा हो, उसका तस्वुर और ख्याल ही हो कि हम ऐसी जगह बैठे कि समझा जाए कि मैं बड़ा हूं। इतना भी ख्याल नहीं आना चाहिए, यानी आदमी को इतना भी ख्याल नहीं करना चाहिए कि मैं ऐसी जगह बैठूं जहां से लोग हमें देखें कि मैं किसी बड़ी जगह पर बैठा हूं। यानी इस ख्याल से वो बड़ी जगह पर बैठने की कोशिश ना करें, बल्कि सलफ का ये तरीका था कि वो ढूंढते थे कि ऐसी जगह बैठे जहां लोगों की नजर हमारे ऊपर आमतौर पर न पड़े। आज देखिए हमारा कितना मुआशरा और हमारी क्या कहें, हमारे किरदार कितने कमजोर हैं। एक आदमी आता है सबसे पीछे या बाद में आता है, उसके लिए बंदगी और तवाज़ो का तकादा यह है कि जब आया जहां जगह मिली उसे वहां बैठ जाना है, इल्ला कि आगे गुंजाइश की जरूरत हो या कोई उज्र हो। लेकिन आदमी आता है, अक्सर देखा जाता है, अब तो अल्लाह के फजल से बहुत बेहतरी आ रही है, लोगों तक बातें पहुंच रही हैं, लोग नसीहत कबूल करते हैं, नसीहत कबूल करने वाले, वरना आता है आदमी बाद में और सबकी गर्दनें फलाटते हुए चला आता है आगे। क्यों चला आता है आगे? वो कहीं उसका ख्याल और कहीं उसका तसव्वुर तो ये नहीं है कि उसका हक है, ये नहीं है उसका हक ये है कि जहां आया वहां बैठे हो, उसकी पोजीशन खराब नहीं है। आज भी आप देखेंगे जो अच्छे दिलो दिमाग के लोग हैं, जो सही सोच और फिक्र के लोग हैं, बाद में आने वाला अगर हमारा बड़ा कोई पीछे बैठ गया तो उसकी इज्जत और बढ़ जाती है दिलों में। इसलिए बढ़ जाती है कि तवाज़ो का इनाम है अल्लाह की तरफ से, तवाज़ो का इनाम है अल्लाह की तरफ से कि उसकी इज्जत अल्लाह बढ़ा देता है, और तरफ़ों का अंजाम यह है कि उसको घटा देता है अल्लाह। मैं अगर बिला वजह आऊं, बाद में आऊं और आगे आकर के पहली सब में इमाम के पीछे बैठने की कोशिश करूं, तो मैं नहीं समझता कि मेरी इज्जत बढ़ने वाला ये अमल है, मेरी इज्जत के घटाने वाला ये अमल है। क्यों? इसलिए कि हमारे भाई छोटे या बड़े हों, जो लोग पहले आए उनका पहला हक है, जो लोग बाद में आए उनको पीछे रहने का हक है। कोई वजह नहीं है कि अपने आप को आगे बढ़ा करके अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करें, अपना हक बताने की कोशिश करें। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि सलफ के बहुत सारे वाकयात आप देखेंगे तो उनका काम ये था, वो आते थे मजलिस में, सोचते थे ऐसी जगह बैठ जाओ जहां लोगों की बहुत ज्यादा नजरें हमारी तरफ ना घूमे, ना उनकी नजरें हमारी तरफ पलटे, जहां जगह मिली वहां बैठ गए। और ये चीज जो है ये हमारे कंसेप्ट की कमी है, खामी है। वो ये है कि हम ये समझते हैं कि हमें आगे आने से, लोगों को पीछे करके हमारी इज्जत बढ़ती है। एक मोमिन की हैसियत से ये देखें, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो मुतवाज़े अमल करता है अल्लाह के लिए जो तवाज़ो का काम करता है, तवाज़ो वाला अमल, तरफ़ो नहीं, तवाज़ो, बड़ा बनने वाला नहीं, छोटा बनने वाला अमल, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उसका दर्जा बुलंद कर देता है। कुछ तो बात है ऐसी हमें हर मजलिस, हर बयान की याद रखनी चाहिए ताकि हमारी जिंदगी में उसका असर रहे। एक बात भी अगर हम याद रखें कि तवाज़ो में हमारे लिए अल्लाह ताला ने इज्जत और सरबुलंदी रखी है, तो आदमी बड़ा बनने वाला दिमाग, बड़ा बनने वाला अमल, बड़ा बोलापन, जिसको कहा जाता है, वो तरीका छोड़ दे, वो तरीका छोड़ देगा। आप दुनिया में देखिए, अपने समाज में जो लोग बड़ा बनना चाहते हैं, हो सकता है दुनियावी मसलहतों में लोग उसकी बड़ाई बज़ाहिर कबूल कर ले, बज़ाहिर उसकी बड़ाई का मामला उसके साथ कर दें, लेकिन ज़मीर जो है, ज़मीर कभी बड़ा, दिल कभी बड़ा नहीं मान सकता। तो अर्ज कर रहा था कि देखिए हमारे यहाँ, हमारे लिए बहुत बड़ी नसीहत ये है कि हम अल्लाह के बंदे हैं,
اللہ کے بندے، اللہ کے نبی کہتے تھے میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے عبداللہ، اللہ کا بندہ ہونے پر مجھے احساس ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یعنی بندگی جو ہے یہ عاجزی اور غلامی کو کہتے ہیں، اللہ کی غلامی، اور اللہ کی غلامی یہ کوئی لفظ اور بولی نہیں ہے کہ ہم نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کی بندگی اور اللہ کا غلام ہونے کا معنی یہ ہے کہ جس طرح غلام ہر بات میں اپنے آقا اور مالک کا پابند ہے، ایسے ہر مسئلے میں بندہ پابند ہے، اللہ ہر مسئلے میں بندہ پابند۔ اور ایک بات یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ آدمی کا اپنا بڑا بننا، اپنی بڑائی ثابت کرنا، اپنے آپ کو دوسروں کے سے برتر سمجھنا اور اپنی برتری کا عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ اس کو ایسا آپ یہ سمجھیے کہ آدمی کی بدبختی کا دروازہ کھولتا ہے۔ انسان کی بدبختی کی شروعات ہوتی ہے یہاں سے، جب آدمی بڑا بننا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن میں جو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو، آدم کا سجدہ کرو، جو بھی اللہ کے بندے ہیں، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ فرشتے ہو، جو بھی ہیں سب اللہ کے بندے اور غلام ہیں، کہا آدم کا سجدہ کرو، سبوں نے آدم کا سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابلیس نے انکار کیا، اس کے اندر اپنی بڑائی کا احساس ہوا، بڑائی کا۔ یہ آدم تو مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں۔ اللہ کے کسی حکم کی مخالفت میں کوئی بھی خیال اگر روڑا اور رکاوٹ بنتا ہے تو شیطانی خیال ہے۔ کوئی بھی قیاس اور کوئی بھی لاجک، کوئی بھی مصلحت کا حوالہ، یہ سب شیطانی باتیں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس کی مخالفت شیطانی عمل ہے۔ اللہ کا حکم تھا آدم کا سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ کا حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، اے فرشتو، اے ابلیس آدم کا سجدہ کرو۔ فرشتے اللہ کی بندگی اور اللہ کے احکام کے ماننے کے پابند، انہوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے جب سجدے سے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا ابا واستکبرا، ابا واستکبرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے کبر کیا، کبر کی راہ اختیار کر لی، بڑائی پسندی کا مظاہرہ کیا کہ میں تو بڑا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے کسی بھی مصلحت سے اگر آدمی مخالفت کرتا ہے تو وہ شیطان کی راہ پہ جاتا ہے۔ اور یہ جو لفظ کہا گیا کہ وہیں سے آدمی کے بدبختی کا دروازہ کھلتا ہے، وہیں سے شروعات ہوتی ہے آدمی کے پستی کی، جہاں سے وہ بڑائی کا کام شروع کرتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا اب جہاں ہے تو یہاں سے تو نکل جا، کیونکہ تجھے دھتکارا جا رہا ہے، فإنک رجیم۔ اور کہا تم پر لعنت ہے قیامت تک کے لیے، تم پر لعنت ہے قیامت تک کے لیے۔ یہ کبر کا عمل اس کے ملعون ہونے کا دروازہ بن گیا اور دروازہ کھل گیا اس کے لیے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب انسان تکبر کا کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو بڑائی نہیں ملتی بلکہ اس کی بدبختی شروع ہوتی ہے، بدبختی۔ اور اللہ کے نبی، دیکھیے سوچنے کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت مشہور حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، مثقال ذرة من كبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا اگر وہ کبر پر مر گیا، توبہ نہیں کی، جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی کبر ہوگا، ذرہ کے برابر کبر۔ یعنی آپ اس کے لیے بیان فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں داخلے کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا اگر توبہ نہیں کیا۔
تو حیرت ہوئی صحابہ کو. اب حیرت یہ ہوئی کہ وہ کبر کون سا عمل ہے. ہم الفاظ جو سنتے ہیں قرآن و حدیث کے، اس کے صحیح معنی تک پہنچنے کے لیے کہاں فکر مند رہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا. تو انہیں جو سمجھ میں آیا فوراً انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو اچھا کپڑا پہننا محبوب ہوتا ہے، اس کے دل کی خواہش ہوتی ہے وہ اچھا کپڑا پہنے، اچھا کپڑا پہنتا ہے. اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھا جوتا پہنے، اچھا جوتا پہنتا ہے. تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال. آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تو خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے حساب سے زیب و زینت میں رہیں جیسی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ان کو دی ہیں. کیسے آپ نے فرمایا کہ انسان کی سعادت مندی ہے، یا یہ کہا جائے کہ انسان کے نصیب کی بات ہے، یہ انسان کی خوش نصیبی ہے. کیا اسے اللہ تعالیٰ نے اچھی بیوی دیا ہو، اسے اللہ تعالیٰ نے کشادہ گھر دیا ہو، اسے اللہ تعالیٰ نے اچھی سواری دیا ہو، تو یہ تو بندے کی خوش نصیبی کی بات ہے. یہ ساری چیزیں اگر اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اپنی نعمتوں سے اور بندوں کو ملی ہیں، اس نے حلال ذرائع سے اسے حاصل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے بندوں کی خوش نصیبی قرار دیتا ہے. سعادت مندی ہے، سعادت مندی بندے کے لیے. لیکن یہ کہ اگر یہ چیزیں آدمی کو بڑائی کے ذہن کے ساتھ بڑائی کی راہ پر لے جائیں اور یہ سوچ اس کی بنے کہ میں تو فلاں سے بہتر ہوں، میرا تو یہ جو میرے پاس جو یہ نعمت ہے، یہ نعمت دوسروں کی نعمتوں کے مقابل میں بڑی ہے، اور اس کا دماغ ترفع کا بڑائی کا ہو جائے، تو یہ خطرناک بن گئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. اور اسی وقت آپ نے سمجھایا سوال کرنے والے اپنے صحابی کو کہا سنو کبر کیا ہے. آپ نے فرمایا حق کا انکار یہ کبر ہے. حق کا انکار. کتنے باطل پر ہم لڑتے ہیں، ہمارا حق نہیں اور ہم لڑتے ہیں، اور وہ حق کی اپنے ناحق کے موقف پر لڑتے لڑتے معلوم نہیں کتنے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں اور کتنے سورسز استعمال کرتے ہیں. ہمارا ضمیر اندر کہتا ہے کہ حق نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ متکبر ہے جو باطل پر اڑا رہے اور باطل کی روش پر اپنے آپ کو لگائے رہے. حق کا انکار کرتا ہے، اسے حق معلوم ہے، اسے حق بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اس کے باوجود انکار کرتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہو متکبر ہے. ہم میں ہر آدمی یہ دیکھے، یہ نصیحت قبول کرے. میں اپنے اور آپ سب کو یہ سمجھتا ہوں ہم سب محتاج ہیں اس بات کے کہ ہم نصیحت لیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے سامنے اور اس انتباہ کے سامنے کہ آپ نے فرمایا متکبر جو ہے یہ جنت میں نہیں داخل ہوگا، بھلے ذرہ برابر بھی تکبر اس کے دل میں ہو. اور آپ نے فرمایا تکبر حق کا انکار ہے. حق کا انکار. اللہ کا کہنا حق ہے، اللہ کا کہنا حق نہیں ہے تو کس کی بات حق ہے؟ رسول کی بات حق نہیں ہے تو کس کی بات حق ہے؟ اللہ اور اس کے رسول اگر کوئی بات کہے تو اس سے بڑا حق کیا ہے؟ اس کا منکر جو ہے، اس کا منکر متکبر ہے. آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ کفار میں بڑی بڑی ظالم اور کافر جو قوتیں اور شخصیات گزری ہیں، قرآن جب ذکر کرتا ہے ان کا اور ان کے انکار حق کا تو کہتا ہے قرآن کے متکبرین تھے. یہ اپنی قوم کے بڑے بڑے لوگ فرعون سے لے کر کے اور جن کا تذکرہ ملتا ہے کہا یہ متکبر تھے. کیوں متکبر تھے؟ اس لیے کہ ان کے سامنے حق آیا تو حق کا انکار کر دیا، اپنے آپ کو حق سے بلند سمجھا. جو آدمی بھی حق سے بلند اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کرے اور کرے
اسے ڈرنا چاہیے ہم سب کو کہ ہمیں کہیں متکبرین میں نہ گنا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کبر یہ ہے کہ آدمی حق کا انکار کرے، اور دوسری بات بتائی آپ نے، کبر یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو حقیر سمجھے۔ یہ دیکھیں دونوں روگ کتنا ہمارے یہاں پھیلا ہوا ہے، یا تو حق کے ہم منکر ہیں، یا تو جگہ جگہ قدم قدم پر ہم دوسروں کو حقیر اور معمولی سمجھتے ہیں۔ ہم میں چھوٹے بڑے ہیں، چھوٹے جو ہیں وہ ادنا ہیں، چھوٹے جو ہیں ان کی پوزیشن چھوٹی ہے، چھوٹے جو ہیں وہ ہمارے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی تقسیم حیثیت کے اعتبار سے وہ چھوٹے ہیں، لیکن وہ حقیر نہیں ہیں، حقیر نہیں ہیں۔ اگر آدمی کسی کو حقیر سمجھ لیا، کسی کو یعنی ذلیل سمجھ لیا، تو کسی مومن کو کیسے ذلیل سمجھ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک ادنا درجے کا انسان اور ایمان کے ساتھ اگر وہ ہے، اگر اس کے مقابل میں ساری دنیا بڑے بڑے لوگوں سے بھر دی گئی ہو، تو ایک ادنا درجے والا ایمان والا اس سب پر بھاری ہے، اس کی حیثیت ہی ہے، وہ حقیر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کسی کی تحقیر نہیں ہو سکتی، کسی کی تحقیر نہیں، اور حق کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ حق کے انکار ہی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کے اندر یہ اس بات کا جو بیان ہے کہ خطرہ ہے، اس کے لیے خطرہ ہے۔ ایک آدمی داہنے ہاتھ کی بجائے بائیں ہاتھ کو استعمال کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دائنے ہاتھ سے کھاؤ، دائنے۔ تو کہتا ہے کہ نہیں دائنے ہاتھ سے میں نہیں کھا پاؤں گا۔ جیسے بلا وجہ آدمی کتاب و سنت اور دین کی باتوں کا اگنور کرتا ہے، بلا وجہ دین پر عمل اور سنت پہ عمل سے فرار اختیار کرتا ہے، باتیں بہت کرتا ہے، بہت ساری وجوہات۔ تو کہا نہیں میں نہیں کھا پاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو جو کہتا ہے کہ میرے پاس استطاعت نہیں ہے، میں نہیں ایسا کر پاؤں گا، تو تم نہ کر پا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کبر میں اس نے یہ بات کہی تھی، کبر میں، اور اس کو نہیں کھا سکا، محروم ہو گیا۔ جو آدمی سے حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو آدمی کبرن اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت اور سنت پر نہیں چلتا، وہ محروم کر دیا جاتا ہے، محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم سب کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے کبر سے، ہر طرح کے گھمنڈ سے، ہر طرح کی بڑائی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی راہ پر چلنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں متواضع بنائے، متواضع میں ہمیں اپنی عزت لگے، اور یہ ایمان ہمارا ہو کہ تواضع میں اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت رکھی ہے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں، تیرے دین پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، اور اسی میں اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی سمجھیں، اور اسی پر ہماری موت ہوئی، ہم دعا کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔